بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غازیان اسلام کی ولولہ انگیز داستان عثمانی ترکوں کی ایک ایسی کہانی جو کہ انمٹ نقوش چھوڑ گئی اس کرتاسے کائنات میں۔ آئیے ہم آگے چلتے ہیں کہ واقعات اب کس نہج پہ پہنچ گئے ہیں۔ حائمہ خاتون بہت پریشان تھی۔ ارطغرل اور گلداروں کے جھگڑے نے انہیں ذہنی طور پر الجھا دیا تھا۔ وہ یہ بھی نہیں جانتی تھیں کہ ارطغرل اس وقت کہاں ہے۔ دیلی دمیر اور حلیمہ سلطان نے بھی اس بارے میں لا علمی کا اظہار کیا تھا، حالانکہ وہ دونوں جانتے تھے کہ ارطغرل نویان سے انتقام لینے کی قسم کھا چکا تھا اور غنی کے پاس ایک محفوظ مقام پر تھا۔ سردار خوشنود بھی اس وقت ان کے پاس موجود تھا۔ انہیں بے چین دیکھ کر انہوں نے کہا، حائمہ، ہمارے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ بات یہاں تک پہنچ جائے گی۔ اگر آپ یہ جان لیتے تو کیا آپ اپنا فیصلہ تبدیل کرتے؟ حائمہ، ہمارا فیصلہ غلط نہیں تھا۔ مشکل وقت میں لوگوں کی مدد نہ کرنا ہمارے دین اور روایات دونوں کے خلاف ہے۔ اسی طرح ہم منگولوں کے خلاف مضبوط ہوئے ہیں، سردار خوشنود نے جواب دیا۔ لیکن ارطغرل آیا اور اس نے ہر چیز کو الجھا دیا ہے نا؟ حائمہ خاتون بولی، وہ میرا خون، میری زندگی اور میرا نام ہے، ترکوں کا بہترین سپہ سالار ہے۔ میں نے اس میں اور اپنے بیٹے میں کبھی فرق نہیں کیا، لیکن اپنے قبیلے کی بھلائی کے لیے میں کسی بھی قسم کے عمل سے گریز نہیں کروں گا۔ اگر یہی حالات رہے تو ہمیں اسے سپاہیوں سمیت قبیلہ بدر کرنا ہوگا۔ سردار خوشنود کی بات پر حائمہ خاتون نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور باروب لہجے میں بولی، بھائی، اگر دونوں قبیلوں کی طاقت کو ایک کرنے کے لیے یہ بھی کرنا ہوا تو میں خوشی سے کروں گی، مگر وہ فیصلہ کرنے والی صرف میں ہوں، یہ بات ذہن میں رکھیں، حائمہ خاتون نے کہا اور خیمے سے باہر چلی گئیں۔ ان کے جاتے ہی عالیہ خاتون خیمے کے عقبی حصے سے اندر آ گئی۔ وہ چھپ کر ان دونوں کی باتیں سن رہی تھی۔ کیا آپ کو ابھی تک یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ خاتون شیرنی جو اپنے بچے کو کھونے لگی ہو کیا کیا کر سکتی ہے؟ خوشنود سردار، آپ کو اس بارے میں سوچنا چاہیے۔ عالیہ خاتون نے طنز کیا تو سردار خوشنود اس کی طرف دیکھ کر خاموش ہو گیا۔ دیکھا آپ نے، حائمہ خاتون نے بھی اپنا آپ دکھا دیا۔ وہ میری بہن ہے، قبیلے کی سرداری اس کے سر پر ہے۔ ارطغرل اس کا بیٹا ہے، اس کے لیے بہت مشکل ہے یہ سب کرنا، سردار خوشنود نے جواب دیا۔ اس کا بیٹا، اس کا قبیلہ، بالکل ٹھیک، مگر درگا آپ کا قبیلہ ہے اور تیمور آپ کا بیٹا۔ آپ کو پہلے اپنے لوگوں اور اپنے بیٹے کے بارے سوچنا چاہیے۔ جب تک ارطغرل یہاں ہے دونوں قبیلوں کا جڑنا ممکن نہیں۔ صرف ایک عمل سے ہم دونوں قبیلوں کو قریب لا سکتے ہیں۔ کیا ہے تمہارے دماغ میں؟ سردار خوشنود نے پوچھا۔ نہ حائمہ خاتون نہ ارطغرل، صرف گلداروں پر اعتماد کریں۔ اگر آپ اس سے تعاون کرتے ہیں تو سب کی جیت ہوگی۔ گلداروں کو کائی قبیلے کا سردار بنانے کی کوشش کریں، اس میں سرداری کا اشتیاق پیدا کریں۔ اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو آپ کائی قبیلے کو کھو دیں گے۔ جب عالیہ خاتون سردار خوشنود کو قائل کرنے میں کامیاب ہو گئی تو اب اس کا اگلا ہدف تیمور تھا۔ اس نے وقت ضائع کرنے کی بجائے یہ کام نمٹانے کا فیصلہ کیا اور اس کے پاس پہنچ گئی۔ تمہارے بابا جانتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ سرداری کے لیے سب سے بڑا حمایتی جو تم بناؤ گے وہ گلدارو ہوگا، نہ تمہاری پھوپھی اور نہ کوئی اور۔ امی جان، آپ کہنا کیا چاہتی ہیں؟ تیمور نے حیرت سے پوچھا۔ گلدارو ایک ناخوش اکیلا آدمی ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں اور دل اداس ہے۔ اپنی بیگم شہناز سے بھی وہ بیزار ہے۔ میں دیکھتی ہوں کہ وہ دن بدن تنزلی کا شکار ہے۔ وہ اپنی ماں کے تابع ہے اور اپنے باپ کے لاڈلے ارطغرل کے زیر اثر بھی۔ وہ تنگ حال ہے اور یہ وہ اپنے آپ سے بھی نہیں کہہ سکتا، عالیہ خاتون نے سمجھایا۔ امی جان، آپ یہ کیا باتیں کر رہی ہیں مجھ سے؟ میں کچھ سمجھ نہیں پا رہا، تیمور نے جھنجھلا کر کہا۔ جیسے میں نے تمہارے بابا کو بتایا، اگر تم گلداروں سے مل کر کام کرتے ہو تو اپنی مرضی کی حکومت بنا سکتے ہو، پھر ہماری اپنی زمین ہوگی۔ اگر تم گونچا گل اور گلداروں کو اکٹھا کر دو تو ہم بازی جیت جائیں گے۔ کیا کہا آپ نے؟ تیمور کا منہ حیرت سے کھلا رہ گیا۔ اگر میرے بھائی مہردین کی بیٹی گونچا گل گلداروں کی بیوی بن جائے اور تم روشنی کو اپنی بیوی بنا لو تو ایک بہت بڑی کامیابی ہوگی، عالیہ خاتون نے اسے سمجھایا۔ اس وقت کوچابش اجازت لے کر اندر آیا اور اس نے ان دونوں کو بتایا کہ گلداروں اور ارطغرل کے درمیان جھگڑا ہوا ہے اور گلداروں نے اس پر ہاتھ بھی اٹھایا ہے۔ میں نے بتایا تھا اسے اکیلا مت چھوڑو،
وہ درد کا مارا ہوا انسان ہے، اسے تسلی دو، راستہ دکھاؤ اسے۔ عالیہ خاتون فاتحانہ انداز میں ہنسی۔ جی بہتر۔ تیمور نے گہری سانس لی، اب وہ عالیہ خاتون کی تجویز سے متفق دکھائی دے رہا تھا۔ عالیہ خاتون نے اسے فوراً گلداروں کے پاس بھیج دیا تاکہ وہ اس کی ہمدردیاں سمیٹ لے۔ نویان نے حمزہ پر اعتبار کرتے ہوئے اسے کائی قبیلے کی خبر لینے بھیجا تھا۔ وہ چاہتا تھا حمزہ آزاد رہ کر کام کرے، اس طرح اس کی وفاداری کی آزمائش بھی ہو جاتی۔ نویان اپنے پڑاؤ میں تھا کہ کرابک اس کے لیے کوئی پیغام لے کر پہنچ گیا۔ آؤ کرابک، کیا سعد الدین کوپیک نے اپنا کام ختم کر لیا؟ نہیں، ان لوگوں کی تعداد تیزی سے بڑھ رہی ہے جو علاؤالدین کی بجائے اوقتائے خان کو محصول دینا چاہتے ہیں۔ سلطان بھی ششو پنج کا شکار ہے۔ مجھے علاؤالدین کے چند ٹکوں کی پرواہ نہیں، بلکہ پورا اناتولیہ چاہیے، زمین کا ہر ٹکڑا، اس کے سب گھوڑے، اور کوپیک وہ کیا کر رہا ہے؟ نویان، اس نے کہا ہے کہ وہ آپ کی ہدایت کے مطابق سب کام کچھ کرے گا۔ سردیاں ختم ہونے پر بہار آئے گی تو تم فاتح ہوگے۔ سعد الدین کوپیک آپ کی فاتح فوج کو کونیا میں خوش آمدید کہے گا۔ جو لوگ جنگ کی بجائے امن چاہتے ہیں انہیں ختم کر دو۔ مجھے اس جنگ کے قائم ہونے میں کوئی رکاوٹ نہیں چاہیے۔ جب میں اپنی فوج کے ساتھ کونیا میں داخل ہوں تو سلطان علاؤالدین کی فوج مجھے نیزے پر نظر آئے۔ اگر سعد الدین کوپیک کو اپنی زندگی سے پیار ہے تو جیسے میں کہوں اسے ایسا کرنا ہوگا۔ نویان نے پھنکارتے ہوئے کہا تو خوفزدہ کرابک پیغام لے کر خاموشی سے واپس چلا گیا۔ غنی نویان کا ٹھکانہ جانتا ہے، ہم نے عبد الرحمن کو بھی وہاں بھیج دیا۔ میرے سردار، اگر عبد الرحمن ناکام ہو گیا تو اگر نویان یہ جان لیتا ہے تو کیا ہو رہا ہے تو؟ روشان کے لہجے میں تشویش تھی۔ روشان، ہم اس کے کامیاب ہونے کے لیے سب کچھ کریں گے۔ اگر وہ ناکام ہو جاتا ہے تو عبد الرحمن کی موت ہمارے ذمے ہوگی۔ نورگل بھی پریشان تھا۔ اگر عبد الرحمن ان میں صلاحیت کر جاتا ہے تو نویان کی خبریں ہم تک پہنچائے گا۔ اس وقت صرف وہی یہ کام کرنے کے لیے موزوں ہے، پھر ہم نویان کو خوراک پہنچانے والے راستے کو بند کر دیں گے۔ ارطغرل نے جواب دیا، ہم کیسے کریں گے یہ بھائی؟ کیا یہ اتنا آسان ہے؟ نورگل نے پوچھا۔ اب واپسی کا راستہ نہیں نورگل، پہلے جیسا اب کچھ نہیں ہوگا، ارطغرل نے کہا۔ تیمور خطروں میں جا رہا ہے، وہ اپنے دشمنوں کو نہیں پہچانتا، وہ سب کے سامنے ہمیں دھمکیاں دے رہا ہے۔ نورگل نے قبیلے کے حالات بتائے۔ سب سے پہلے ہمیں منگولوں کو روکنا ہوگا، لیکن میرے صبر کی بھی ایک حد ہے۔ غنی منگولوں کے پیچھے ہے، ہو سکتا ہے کل ہم قبیلے جائیں اور عبد الرحمن کو بچا لائیں، ہم اسے آزاد کرائیں گے اور نکل آئیں گے۔ ارطغرل نے انہیں اپنے اگلے قدم سے آگاہ کیا اور سب آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے۔ ایک رات حمزہ خفیہ طور پر کئی قبیلے پہنچ گیا۔ وہ اپنے ساتھیوں کو جمع کر کے اس بات پر قائل کرنے لگا کہ کئی قبیلہ اب اپنی اہمیت کھو چکا ہے، اگر ہم نویان کی پیشکش پر غور کریں تو بہت فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ حمزہ کی تقریر سن کر چند جذباتی نوجوان اس کے ہم خیال بن گئے تھے۔ سونے کے لالچ نے ان کی آنکھوں میں چمک پیدا کر دی تھی۔ وہ سب تسلیم کرنے پر مجبور ہو گئے تھے کہ دو قبیلوں کے باہمی اختلافات میں وہ اپنا مستقبل تباہ کر بیٹھیں گے۔ جب کئی سپاہی اس کی پیشکش قبول کرنے کے لیے تیار ہو گئے تو حمزہ نے انہیں اگلے روز قبیلے سے باہر ایک مقام پر پہنچنے کا کہا اور رات کے اندھیرے میں واپس چلا گیا۔ دوسرے روز سب لوگ مقررہ جگہ پر پہنچ گئے تو حمزہ بھی جھاڑیوں کی اوٹ سے نکل کر سامنے آ گیا۔ تم سب حقیقی بہادر ہو، کئی قبیلے کی عورتیں اور بچے تم لوگوں کی حفاظت میں ہوں گے۔ اوقتائی خان محض کونیا تک ہی نہیں رکے گا، وہ قسطنطنیہ کو حاصل کرے گا اور پھر یورپ کی طرف بڑھے گا۔ اب کیا آپ ایسا جنگجو بننا چاہتے ہیں جو اس خوشحالی کا حصہ ہو، یا پھر ان بے وقوفوں کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں جو سب سے بڑی جنگ کے خلاف کھڑے ہوئے؟ ہمارے خاندانوں کا کیا ہوگا، ہمارے بچوں کا کیا ہوگا؟ ایک سپاہی نے پوچھا۔ یہ سن کر حمزہ آگے بڑھا اور گھوڑے کی زین سے بندھی ایک پوٹلی کھول لایا۔ نویان نے کہا کہ ان کی زندگیوں کا تحفظ اس کے ذمے ہے۔ حمزہ نے جواب دیا اور سپاہیوں میں سونے کے سکے بانٹنے لگا۔ جیسا کہ میں نے کہا، یہاں آ کر تم لوگوں نے ثابت کر دیا کہ تم سب حقیقی جنگجو ہو، مگر تم میں سے جو اس سے بھی زیادہ کے لیے لڑنا چاہتے ہیں میرے ساتھ شامل ہو جائیں۔ میں آپ کے ساتھ شامل ہوں گا تاکہ دنیا کائی کی عظمت دیکھے۔ میں بھی آپ کے ساتھ ہوں۔ ہر طرف سے آوازیں سنائی دینے لگیں تو حمزہ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ تم کیوں خاموش ہو؟ تم اقرار کیوں نہیں کر رہے؟ حمزہ نے قریب کھڑے سپاہی سے پوچھا۔ میں غدار نہیں، میں سلیمان شاہ اس کے قبیلے اور اپنی روایات سے دھوکہ نہیں کر سکتا۔ اس نے مٹھی میں بند سونے کے سکے حمزہ کی طرف اچھال دیے اور آگے بڑھ گیا۔ اس کا زندہ واپس جانا ان سب کے لیے موت کے مترادف تھا۔ چنانچہ حمزہ نے ترکش سے تیر نکال کر اس پر داغ دیا۔ تیر کھاتے ہی وہ سپاہی زمین پر گر پڑا۔ دنیا کی سب سے بڑی فوج ہمیں خوش آمدید کہہ رہی ہے۔ حمزہ نے سپاہیوں کا حوصلہ بڑھایا اور گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ اور تیمور کو یہ خبر مل چکی تھی کہ نویان نے کارواں سرائے میں اس تاجر کو قتل کروا دیا ہے جس کے ساتھ گلداروں نے سامان تجارت بیچنے کا معاہدہ کیا تھا۔ یہ ان کے لیے تشویش کی بات تھی۔ سردیاں سر پر تھیں اور انہیں بہت کچھ خریدنا تھا۔
تو ثابت ہوا کہ منگول ہماری ہر حرکت پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ اس غریب تاجر کو مارنے کی اس کے علاوہ کیا وجہ ہو سکتی تھی؟ واضح طور پر وہ ان سردیوں میں ہمیں مشکلات میں ڈالیں گے، گلداروں نے کہا تو تیمور بھی سوچنے پر مجبور ہو گیا۔ گلدارو بھائی، یہ تو ہماری سوچ سے بھی زیادہ مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ یہ تو ہوگا، مگر میرے ذہن میں ایک اور سوال ہے۔ یہ تو واضح ہے کہ نویان ان سردیوں میں کچھ نہ کچھ ضرور کرنے والا ہے۔ اگر ارطغرل صحیح ہے تو درگا والے کب تک ہمیں اپنے نوالے میں شریک رکھ سکیں گے؟ گلداروں نے پوچھا تو تیمور بھی خاموش ہو گیا۔ وہ بات کر رہے تھے کہ حمزہ کے تیر سے زخمی ہونے والا سپاہی قبیلے پہنچ گیا۔ حمزہ اسے مردہ سمجھ کر چھوڑ گیا تھا۔ گلدارو اور تیمور فوراً اس کی طرف لپکے۔ قبیلے کے لوگ بھی جمع ہو گئے تھے۔ گنگوت، کیا ہوا؟ کس نے کیا یہ سب؟ گلداروں نے قریب بیٹھ کر نڈھال سپاہی سے پوچھا۔ میرے سردار حمزہ۔ کیا حمزہ نے کیا ہے یہ؟ گلداروں نے پوچھا۔ جی ہاں میرے سردار، حمزہ نے مجھے قتل کرنے کی کوشش کی۔ وہ اور سپاہی کامران 11 دوسرے سپاہیوں کو بھی اپنے ساتھ لے گئے ہیں۔ وہ سب چلے گئے ہیں میرے سردار۔ وہ کہاں چلے گئے گنگوت؟ کہاں گئے؟ تیمور نے پوچھا۔ وہ نویان کی طرف چلے گئے۔ انہوں نے ہم سب کو دھوکہ دیا۔ اتنے لوگوں کے سامنے یہ انکشاف گلداروں کا سر جھکا گیا تھا، جبکہ کوچہ بش اور عالیہ خاتون طنزیہ انداز میں مسکرا رہے تھے۔ حمزہ ابھی دور نہیں گیا ہوگا۔ گلداروں نے تیمور کی طرف دیکھا۔ کوچہ بش، گھوڑے تیار کرو، ہم ان غداروں کے پیچھے جائیں گے۔ تیمور نے کوچہ بش کو حکم دیا تو وہ سپاہیوں کی طرف بڑھ گیا۔ ہر شخص حمزہ کے اس عمل پر پریشان تھا۔ کچھ دیر بعد وہ حمزہ کے تعاقب میں روانہ ہو گئے۔ گھنے جنگل میں کھوج لگاتے ہوئے وہ تیزی سے آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ ارطغرل قبیلے میں پہنچا تو وہاں افراتفری کا عالم تھا۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے یہاں کوئی بڑا واقعہ رونما ہوا ہو۔ اس بارے میں خبر حاصل کرنے کے لیے ارطغرل سیدھا دہلی دمیر کے پاس پہنچ گیا۔ وہ انہیں دیکھتے ہی اپنا کام چھوڑ کر قریب آ گیا۔ تیمور ٹھیک کہہ رہا تھا، حمزہ غدار ہے۔ کیا ہوا؟ ارطغرل نے چونکا۔ وہ اپنے ساتھ 12 سپاہی لے کر نویان کے پاس چلا گیا۔ اسی کی وجہ سے عبد الرحمن کو بھی غدار قرار دے دیا گیا ہے۔ اب سردار خوشنود اور تیمور اسے پھانسی دینا چاہتے ہیں۔ اس کا فیصلہ جرگہ میں ہوگا۔ ارطغرل نے اپنا گھوڑا آگے بڑھا دیا۔ وہ سیدھا سردار خوشنود کے خیمے میں جا پہنچا جہاں جرگہ جاری تھا۔ دہلی دمیر نے اسے بھی بتا دیا تھا کہ گلدارو اور تیمور حمزہ کے تعاقب میں گئے ہیں۔ جب وہ اوتاق میں پہنچا تو سردار خوشنود جرگے کے سرداروں کو معاملے کی نوعیت سے آگاہ کر رہا تھا۔ ارطغرل کی اچانک آمد پر سردار خوشنود ہی نہیں، حائمہ خاتون بھی چونک گئے تھے۔ ارطغرل، تم جرگے میں اس طرح داخل نہیں ہو سکتے۔ مامو جان، آپ ایک ہی وقت میں انتقام لینے اور اچھا بننے کی کوشش کیسے کر سکتے ہیں؟ ایک سپاہی کی غداری کی سزا دوسرے کو دینا، کیا یہ اوغوز کی روایت ہے؟ ارطغرل، حائمہ خاتون نے اسے ٹوکا، ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم ابھی اس بارے میں بات چیت کر رہے ہیں۔ ابھی ہم نے کوئی فیصلہ نہیں لیا۔ ان سرداروں کو غیر ذمہ داری بہت مہنگی پڑے گی۔ انہیں قربانی کے لیے ایک مظلوم چاہیے اور وہ مظلوم عبد الرحمن ہوگا۔ میں یہ نہیں ہونے دوں گا، ارطغرل نے کہا۔ تمہاری ہی ضد کا نتیجہ ہے یہ سب، اور اب تم ہمیں یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ جب سے تم آئے ہو سپاہیوں کو نہیں پتا کہ وہ کیا کریں اور کس کے حکم پر چلیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے اپنے سرداروں سے پیٹھ پھیر لی اور دشمنوں میں شامل ہو گئے۔ سردار خوشنود کا لہجہ سرد تھا۔ میں نے آپ سب کو بتایا کہ نویان پوری سردیاں انتظار نہیں کرے گا۔ آپ نے میری بات نہیں سنی۔ آپ لوگ یہاں انتظار کر رہے ہیں جبکہ نویان نے پہلے ہی جنگ شروع کر دی ہے۔ ارطغرل نے سردار خوشنود کو آئینہ دکھایا تو وہ غصے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ارطغرل، مجھے باتیں نہ سناؤ کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ تمہاری وجہ سے قبیلے کا سکون برباد ہو گیا۔ ہمارے معاملات میں دخل اندازی بند کرو۔ اس جرگے میں تمہاری کوئی جگہ نہیں، چلے جاؤ فوراً۔ سردار خوشنود نے حکم صادر کیا تو حائمہ خاتون نے بھی خاموشی اختیار کر لی۔ ارطغرل نے جرگے میں موجود سرداروں کی طرف دیکھا تو وہ گردنیں جھکائے بیٹھے تھے۔ یہاں کوئی ایسا نہیں تھا جو اس کی حمایت میں بول سکتا، لہذا وہ دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ جب وہ خیمے سے باہر آیا تو وہاں اس کی منتظر حلیمہ سلطان نے اسے یہ بھی بتا دیا کہ سردار خوشنود اور عالیہ خاتون تیزی سے حائمہ خاتون اور گلداروں کے گرد اپنا جال بن رہے ہیں اور آپ کو جاں بازوں سمیت قبیلہ بدر کرنا چاہتے ہیں۔ حلیمہ سلطان، میں بھی یہی چاہتا ہوں، یہاں میری کوئی جگہ نہیں، ارطغرل نے کہا تو حلیمہ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ پریشان نہ ہو، ایک دن سچائی سب کے سامنے آ جائے گی۔ ارطغرل نے حلیمہ سلطان کی پیشانی پر بوسہ دیا اور گھوڑے پر سوار ہو کر آگے بڑھ گیا۔ نورگل اور روشان کو اس نے عبد الرحمن کی سلامتی یقینی بنانے کے لیے یہیں چھوڑ دیا تھا۔ ارطغرل حمزہ کی تلاش میں کھوج لگاتا ہوا جنگل میں آگے بڑھتا رہا اور پھر ایک مقام پر اسے تلاش کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ عین اس لمحے جب حمزہ تیمور اور گلداروں پر تیر برسانے والا تھا، ارطغرل نے اس کی گردن پر تلوار رکھ دی۔ ارطغرل، تم نے تو مجھے حیران کر دیا، حمزہ نے اس اچانک چھاپے پر کہا۔ حمزہ، تم اپنے قبیلے کے ساتھ کیسے دھوکہ کر سکتے ہو؟ ارطغرل نے سوال کیا۔
مشرق وسطی کی جہالت کو کسی نے تو ختم کرنا ہی تھا. یہ ذمہ داری تمہاری تھی، مگر جھکنے کی بجائے تم نے اپنا برا انجام منتخب کیا اور اپنا ہاتھ گنوایا. تمہیں مارنے تک نویان آرام سے نہیں بیٹھے گا. نویان نے تمہیں ایسی کیا پیشکش کر دی کہ تم نے اپنا قبیلہ بیچ دیا؟ ارطغرل نے پوچھا. اسی لمحے حمزہ کے ساتھیوں نے اسے گھیر لیا. میں تمہارے بھائی گلداروں کی طرح نادان نہیں. ابھی اپنی تلوار نیام میں واپس رکھ دو. غدار کو قتل کیے بغیر میں تلوار نہیں رکھوں گا. ارطغرل نے اسے ٹھوکر مار کر نیچے گرا لیا. سپاہیوں اپنے سردار کو اس آدمی کے حملے سے بچاؤ. حمزہ نے چلا کر سپاہیوں کو آگے بڑھنے کا حکم دیا تو وہ تیزی سے گھیرا تنگ کرنے لگے. وہ جانتے تھے کہ ارطغرل کا ہاتھ زخمی ہے، چنانچہ انہوں نے کچھ ہی دیر میں ارطغرل کو قابو کر لیا. غدار بدبختو، یہ سن کر حمزہ آگے بڑھا اور زمین پر گرے ہوئے ارطغرل کے زخمی ہاتھ پر پاؤں رکھ کر اپنا وزن بڑھا دیا. ارطغرل کے چہرے پر شدید تکلیف کے آثار ظاہر ہو گئے. ارطغرل، میں قبیلے کا نیا سردار ہوں، اب تمہیں میرے حکم پر چلنا ہوگا. حمزہ نے نخوت سے سینہ تان کر کہا تو ارطغرل نفرت سے اس کی طرف دیکھنے لگا. تم نے آج تک ہمارے لیے بہت کچھ کیا ہے، اس لیے میں تمہیں زندہ چھوڑ رہا ہوں، لیکن آئندہ کبھی میرے راستے میں نہ آنا، ورنہ میں تمہارے لیے موت کا فرشتہ ثابت ہوں گا. حمزہ نے اس کے ہاتھ سے اپنا پاؤں ہٹا لیا. ایک معذور کو مارنا میری شان کے خلاف ہے، باندھ دو اسے. حمزہ نے اسے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ اسے کھینچتے ہوئے درخت کے پاس لے گئے اور رسی سے باندھ دیا. اگر میں تمہارا سر نیزے پر نہ چڑھا دوں تو میں سلیمان شاہ کا بیٹا ارطغرل نہیں ہوں. ارطغرل کے لہجے میں بے خوفی تھی. انشاءاللہ تم زندہ جنگلی جانوروں کا لقمہ نہیں بنو گے. یہ پہاڑ انسانوں کے لیے محفوظ نہیں. اپنے بھائی گلداروں کو میرا سلام کہنا، میں جلد ہی اس کی جان لوں گا. حمزہ نے نخوت سے کہا. تم نویان کے وفادار ہو چکے ہو، کئی قبیلے سے غداری کی قیمت تمہیں اپنی جان دے کر چکانی ہوگی. سپاہیوں چلو، ہمیں یہاں وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے. حمزہ نے اس کی بات نظر انداز کر دی اور درختوں کے جھنڈ میں غائب ہو گیا. اے اللہ، میرے لیے تلوار کا پکڑنا ممکن بنا دے. میرے رب، مجھے میرے دشمنوں کے آگے اکیلا مت چھوڑ. ارطغرل نے پروردگار کے حضور دعا کی اور تنے سے سر ٹکا کر آنکھیں موند لی. اسے وہاں بندے زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ قریبی جھاڑیوں میں سسراہٹ پیدا ہوئی. ارطغرل نے چونک کر اس جانب دیکھا تو سامنے کھڑے غنی کو دیکھ کر اس کے چہرے پر سکون کی لہر دوڑ گئی. وہ تیزی سے آگے بڑھا اور ارطغرل کے ہاتھ کھول دیے. مجھے نویان کی خبر ملی ہے، وہ آپ کے قبیلے سے بدلہ لینے کا عہد کر چکا ہے، مگر اس سے پہلے کہ ہم اس کا گھیراؤ کریں مجھے عبد الرحمن کو بچانا ہوگا. ارطغرل نے جواب دیا اور وہ دونوں غار کی طرف چلے گئے. تیمور اور گلداروں کا ناکام واپس آئے تھے. وہ حمزہ اور اس کے سپاہیوں کو تلاش کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے تھے. جب تیمور واپس پہنچا تو سردار خوشنود اپنے سرداروں کے ساتھ صلاح مشورہ کر رہا تھا. تیمور کو دیکھ کر وہ سب امید بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگے. کیا خبر لائے ہو تیمور؟ سردار خوشنود نے پوچھا. کئی سپاہی اب نویان کی ملکیت ہیں. اس جواب پر ہر سو سناٹا چھا گیا تھا. اس قبیلے کا ہر شخص نویان کا سپاہی بنتا جا رہا ہے. اس قدر غداروں کے ساتھ ہم کیسے رہ سکتے ہیں؟ ایک سردار نے احتجاج کیا. میں تو چاہتا ہوں کئی سردار جرگے میں اپنی ذمہ داریاں چھوڑ دیں اور عبد الرحمن کو پھانسی دی جائے. تیمور نے دو ٹوک لہجے میں کہا. اس کا مطلب ہے کہ کئی لوگوں کو مزدوروں کی طرح ہمارے ماتحت کام کرنا ہوگا. عارف صاحب نے پوچھا. وہ ہمارے مزدور ہونے کے بھی لائق نہیں. تیمور کے لہجے میں نفرت تھی. وہ ہمارے مویشیوں کا ہی خیال رکھ لیں تو کافی ہے. سردار آپ کیا کہتے ہیں؟ تیمور اپنے والد سے پوچھا. اسی لمحے سب نے دیکھا کہ سردار خوشنود نے شدید تکلیف کی حالت میں سینے پر ہاتھ رکھ لیا اور پھر چکرا کر سرداری کی نشست پر گر گیا. اسے گرتا دیکھ کر عارف صاحب اور تیمور اس کی طرف لپکے. تیمور اپنے باپ کو بازو میں اٹھا کر خیمے کے عقبی حصے میں لے گیا اور عارف صاحب اس کا معائنہ کرنے لگے. فوری طبی امداد سے سردار خوشنود کی حالت سنبھل گئی تھی. سردار، آپ نے خود کو کمزور کر لیا ہے. آپ کے دل کو آرام کی ضرورت ہے. اس عمر میں جبکہ انہیں آرام اور سکون کی ضرورت ہے، ان کو بہت سی پریشانیوں نے گھیر رکھا ہے. کئی ان کو آہستہ آہستہ ختم کر رہے ہیں. عالیہ خاتون نے موقع سے فائدہ اٹھایا. اسی وقت تیمور کو خبر مل گئی کہ ارطغرل خیمے قبیلے میں واپس آ گیا ہے. اسے بھی مرنے کا بہت شوق ہے. جلدی سے سپاہی تیار کرو. تیمور نے چلا کر صفدر سے کہا. سردار زادے، شورش برپا نہ ہونے دے. ہم اپنی روایات نہیں توڑیں گے. عارف صاحب نے اسے سمجھایا. عارف صاحب، کیا ہماری روایات میں کچھ باقی بھی رہا ہے؟ تیمور، اس سے دشمنوں کی صفیں بڑھیں گی. جلد بازی میں کوئی ایسا قدم مت اٹھانا جس سے ہمیں نقصان اٹھانا پڑے. سردار خوشنود نے نقاہت بھرے لہجے میں کہا تو تیمور باپ کی دستبوسی کر کے باہر چلا گیا. مجھے سلیمان شاہ کے بیٹوں کے ساتھ تنہا چھوڑ دو. ارطغرل حائمہ خاتون کے سامنے پیش ہوا تو انہوں نے گلداروں کے سوا سب کو باہر بھیج دیا. تم میری دونوں
تم دونوں میری آنکھوں میں دیکھو، میں نے تمہاری پرورش ایسے تو نہیں کی تھی۔ اگر تمہارے بابا میرے سلیمان شاہ زندہ ہوتے تو وہ تم سے کیا کہتے؟ ہم نے مصیبتیں برداشت کی، ہر مشکل پر قابو پایا، اب بھی ہمیں اتفاق چاہیے۔ ایک دوسرے پر ہاتھ اٹھا کر تم لوگوں کا سامنا کیسے کرو گے؟ آج کے بعد اگر تم دونوں نے ایسی کوئی حرکت کی تو میری دعاؤں سے محروم ہو جاؤ گے۔ سنا تم لوگوں نے؟ اب تم ایک دوسرے کو معاف کر کے گلے سے لگا لو۔ ماں کا حکم سن کر دونوں ایک دوسرے کے مقابل آ گئے۔ بھائی مجھے معاف کر دیں، ارطغرل نے کھلے دل سے پہل کی۔ میں نے تمہیں معاف کیا، تم بھی مجھے معاف کر دو ارطغرل۔ پھر دونوں نے گلے مل کر ماں کی دستبوسی کی۔ اس کے بعد تینوں نے اپنی نشستیں سنبھال لی۔ اب مجھے حمزہ کے بارے میں بتاؤ، حائمہ خاتون نے پوچھا۔ ارطغرل انہیں حمزہ سے آخری ملاقات کے بارے میں بتا رہا تھا کہ سردار خوشنود کی طبیعت بگڑنے کی اطلاع مل گئی۔ حائمہ خاتون کو بھائی کی بیماری کا علم ہوا تو وہ فوراً اس سے ملنے پہنچ گئی۔ سردار خوشنود کی حالت اب سنبھل چکی تھی۔ حائمہ خاتون بھائی کو بیمار دیکھ کر غمزدہ تھیں۔ وہ اس کے پاس بیٹھ گئیں اور ہاتھ تھام کر بولیں، بھائی آپ کو اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے، آپ کو کچھ ہو گیا تو لوگ خود کو بے آسرا محسوس کریں گے۔ حائمہ لوگ تو پہلے ہی خوفزدہ ہیں، ہمارے تمام سردار مجھ سے پوچھتے ہیں کہ کیا کئی قبیلے کی مدد کرنے کا یہ صلہ ہے۔ وہ پوچھتے ہیں اگر کئی قبیلے میں اور بھی غدار ہوئے تو پھر کیا ہوگا؟ یہاں کوئی امن نہیں ہے، آپ اس سب کو کیسے دیکھتے ہیں؟ حائمہ خاتون نے پوچھا۔ میری پیاری بہن، مجھے اپنے سرداروں کی ڈھارس باندھنی ہے اور ان کی یقین دہانی کے لیے تمہیں اس کی قیمت چکانی ہوگی، لہذا اپنے سرداروں کے جرگے کی رکنیت معطل کر دو یا پھر اپنے سپاہیوں سے کہو کہ ہتھیار جمع کرا دیں۔ سردار خوشنود نے سخت فیصلہ سنا دیا۔ بھائی آپ کے سردار ہمیں غلام بنانے کی ترغیب دے رہے ہیں اور مالک بننا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کے سامنے جھک جائیں، کیا ایسا نہیں ہے؟ حائمہ خاتون کو یہ سب کسی طور قبول نہیں تھا۔ میرے سردار آج تک شیروں کی طرح ہیں، تمہیں اپنے بیٹے کو قصوروار ٹھہرانا چاہیے ورنہ یہ اتحاد ناکام ہو جائے گا۔ سردار خوشنود نے خبردار کیا۔ بھائی کی عادت کے بعد حائمہ خاتون واپس آ گئیں اور گلداروں کو بلا کر مشاورت کی۔ سردار خوشنود ہمارے جواب کا انتظار کر رہے ہیں، اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ مجھے ان سے آخری دفعہ بات کرنی ہوگی۔ گلدارو ابھی بات کر رہا تھا کہ باہر میدان سے لوگوں کا شور سنائی دیا، اسی وقت ایک سپاہی دوڑتا ہوا اندر آئے گا۔ حائمہ اماں، سردار زادے تیمور نے ہمارا جھنڈا اپنے قدموں تلے رونڈ ڈالا ہے۔ یہ سنتے ہی حائمہ خاتون اور گلدارو باہر میدان میں پہنچ گئے۔ تیمور پر تو جیسے جنون طاری تھا، وہ ستونوں پر لگے کئی جھنڈے زمین بوس کر کے رونتا چلا جا رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے جھنڈے کی آخری رسی کاٹی، ارطغرل بھی موقع پر پہنچ گیا اور اسے جھنڈا زمین پر گرنے سے پہلے ہی اپنے ہاتھوں میں سمیٹ لیا۔ تیمور، کیا تمہاری طاقت صرف قائد ورثے کے خلاف چلتی ہے؟ یاد رکھو یہ صرف کپڑے کا ایک ٹکڑا نہیں ہے، ہمارے آباء و اجداد کے خلاف اپنا غصہ نکالنا تمہارے جیسے سپاہی کو نہیں جچتا۔ تو تم اب بھی بول رہے ہو تمہارے قبیلے میں غدار ہیں، تمہارے سپاہی نویان کے وفادار ہو چکے ہیں، یہ سب تم اتنی جلدی کیسے بھول گئے؟ تیمور نے طنز کیا۔ بجائے اس کے کہ تم اپنے ان سپاہیوں کے لیے مثال بنو جو تمہارے لیے مر مٹنے کو تیار ہیں، تم انہیں یہ تربیت دے رہے ہو۔ اپنی نااہلی کی سزا دوسروں کو دے کر تم کامیابی حاصل نہیں کر پاؤ گے۔ تیمور، اپنی توہین محسوس کرتے ہی تیمور نے ارطغرل پر تلوار نکال لی، لیکن حائمہ خاتون ان دونوں کے درمیان میں آ گئی۔ بس کرو، بس نیچے کرو تلوار۔ سردار خوشنود بھی وہاں پہنچ گیا۔ تم دونوں کیا نیا گل کھلانا چاہتے ہو؟ یہ سن کر تیمور نے تلوار نیام میں ڈال لی۔ ہم کس لیے جیتے ہیں؟ کس لیے لڑتے ہیں؟ ہم کس لیے شہید ہوتے ہیں؟ لگاتار جنگوں کی اصل وجہ کیا ہے؟ کیا ہمارا مقصد اپنے آباء و اجداد کے ورثے کو پاؤں تلے روننا ہے یا ہمارا مقصد ان کی حفاظت کرنا ہے؟ یہ کہہ کر ارطغرل آگے بڑھا اور کائی پرچم اپنے بھائی گلداروں کو تھماتے ہوئے بولا، بھائی اپنے ورثے کو نظر انداز مت ہونے دیں۔ اس کے جاتے ہی حائمہ خاتون نے سردار خوشنود کی طرف دیکھا اور اپنے خیمے میں چلی گئیں۔ اس مرتبہ تیمور نے تمام حدود پار کر لی تھی اور ہر کئی باشندے کی آنکھوں میں اس کے لیے نفرت تھی۔ حائمہ خاتون سمیت سب مطمئن تھے کہ ارطغرل نے تیمور کے ساتھ وہی سلوک کیا جس کا وہ مستحق تھا۔ حمزہ اپنے سپاہی لے کر نویان کے پاس پہنچ چکا تھا اور نویان ان پر سونے کے سکے نچاور کر کے خوش آمدید کہہ رہا تھا، جبکہ بادشاہ مسلسل دف بجا کر روحوں سے مدد مانگ رہا تھا۔ پھر اچانک نویان نے ایک کئی سپاہی کا خنجر نکالا اور اس کے پیٹ میں گھونپ دیا۔ حمزہ کے لیے یہ منظر بہت دردناک تھا، لیکن اس نے خود پر قابو رکھا اور خاموش رہا۔ طاقت کی لالچ انسان کی نس نس میں بہتی ہے، اگر یہ سونے کی لالچ ہے تو گھٹیا ہے۔ میں جانتا ہوں تم میں سے کسی کو سونے کی لالچ نہیں، تم دنیا کی سب سے طاقتور فوج کے ساتھ مل کر لڑنا چاہتے ہو، تم لوگ دنیا کی عظیم ترین فوج کے سپاہی بننے یہاں آئے ہو، لڑنے کے لیے، فیض کے لیے۔ ہاں، اگر تم میں سے کوئی سونے کا لالچی ہے تو آئے اور جتنا دل چاہے مجھ سے سونا لے جائے، اگر وہ کہتا ہے تو میں اسے اپنے پاس موجود سارا سونا دے دوں گا۔
آپ لوگوں کا سفر سونے کے لیے نہیں، تم لوگ گھٹیا جواں مرد نہیں ہو، تم لوگ ایسے بہترین جنگجو ہو جو آج تک دنیا نے کبھی نہیں دیکھے، تم لوگ کئی جاں باز ہو، اب تم اپنے ہزاروں سال پرانے منگول بھائیوں کے ساتھ ہو، تم لوگ پوری دنیا کے سلطان اوکتائی خان کے سپاہیوں میں شامل ہونے آئے ہو، یہ سب جشن کے قابل ہیں، ہم تمہارا استقبال کرتے ہیں، آج کے بعد تم لوگ میرے سپاہی نہیں بلکہ تم لوگوں سے میرا خون کا رشتہ ہوگا۔ اس کے بعد نویان نے ہاتھ پر اپنے خنجر سے زخم لگایا تو وہاں موجود تمام کا سپاہیوں نے بھی اس کی پیروی کر دی، جن میں حمزہ بھی شامل تھا۔ جیسے ہی نویان کے ہاتھ سے لہو ٹپکنا شروع ہوا، بادشاہ نے فوراً ایک پیالہ نیچے کر دیا، اس کے بعد بادشاہ نے حمزہ اور دوسرے سپاہیوں کا لہو بھی اس میں شامل کر لیا۔ پھر بادشاہ نے خون سے بھرے پیالے میں سے انگلیاں ڈبو کر اپنے سر پر لگائیں اور پیالہ نویان کو پیش کر دیا۔ نویان نے پیالہ ہوا میں بلند کر کے ان سب کے چہروں کی طرف دیکھا اور پیالہ ہونٹوں سے لگا کر سارا خون حلق سے نیچے اتار لیا۔ نویان جانتا تھا کہ ان سپاہیوں کے فرار کی خبر ملتے ہی کائی اور دو درگا قبیلے میں پھوٹ پڑ جائے گی اور دونوں قبیلوں سے وابستہ ہر چیز تباہ ہو جائے گی۔ اگلے روز نویان حمزہ اور تنگوت کے ہمراہ کئی قبیلے کے نزدیک ہی ایک بلند مقام پر موجود تھا۔ وہ کوچابش سے ملنے آیا تھا لیکن یہ بات حمزہ نہیں جانتا تھا۔ چنانچہ نویان قبیلے کی طرف اشارہ کرتے بولا، اس جگہ دنیا کے بہترین جنگجو رہتے ہیں، حمزہ میں ان سب کو اپنی فوج میں دیکھنا چاہتا ہوں، جب وقت آئے گا تو یہ سب آپ کی طرف سے لڑیں گے۔ حمزہ نے اسے امید دلائی۔ اسی وقت پتوں میں سرسراہٹ پیدا ہوئی اور دوسروں کی نظروں سے بچتا بچاتا کوچابش وہاں پہنچ گیا۔ کوچابش اور حمزہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر ٹھٹک گئے تھے۔ گھبراؤ نہیں حمزہ، اب ہمارے ساتھ ہے، تمہارا راز محفوظ ہے۔ حمزہ کیا ایسا نہیں ہے؟ نویان نے حمزہ سے پوچھا تو اس نے خاموشی سے سر ہلا دیا، مگر اس کی نظریں ابھی تک کوچابش پر مرکوز تھیں۔ آپ کے لیے اچھی خبر ہے، ارطغرل اتحاد کو محفوظ رکھنے کے لیے بہت جلد قبیلہ چھوڑ دے گا۔ کوچابش نے بتایا، ارطغرل کبھی اپنے قبیلے کو نہیں چھوڑے گا، میں اسے تم سے بہتر جانتا ہوں۔ حمزہ کی بات پر نویان بھی چونک گیا تھا۔ تمہیں معلوم ہے کہ ایک زخمی بھیڑیا جو اپنے ریوڑ سے الگ ہو جائے تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ نویان نے کہا تو کوچابش بے اختیار مسکرا دیا تھا۔ سردار خوشنود نے عالیہ خاتون کے مشورے پر عبد الرحمن کو پھانسی دینے کا حکم دے دیا تھا۔ اسی رات جب تیمور عبد الرحمن کو پھانسی دینے والا تھا، ارطغرل اپنی ساتھیوں کی مدد سے اسے نکال لے جانے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے نورگل اور روشان کو غنی کے غار میں بھیج دیا اور پھر دیلی دمیر اور عارف صاحب کی مدد سے عبد الرحمن کو قبیلے سے نکلوا دیا، جبکہ وہ خود ابھی تک قبیلے میں تھا۔ جب تیمور کو عبد الرحمن کے فرار کا علم ہوا تو وہ فوراً حائمہ خاتون کے خیمے میں جا پہنچا جہاں ارطغرل اور باقی لوگ کھانا کھا رہے تھے۔ بزدل، بھگا دیا تم نے اسے؟ تیمور نے اندر داخل ہوتے ارطغرل کی گردن پر تلوار رکھ دی۔ تیمور، کس کی بات کر رہے ہو؟ کس نے کس کو بھگا دیا؟ گلداروں نے حیرت سے پوچھا۔ قیدی کا خیمہ خالی ہے، اسے آگ لگی ہوئی ہے، عبد الرحمن وہاں نہیں ہے۔ کیا یہ ٹھیک کہہ رہا ہے؟ حائمہ خاتون نے ارطغرل سے پوچھا۔ تم دیکھ رہے ہو کہ میں یہاں امی جان کے ساتھ کھانا کھا رہا ہوں۔ قیدی کی حفاظت تمہاری ذمہ داری تھی، اپنی ذمہ داریوں سے بھاگنے کی بجائے خود اب میں سپاسلار بننے کی قابلیت پیدا کرو، ارطغرل نے اسے کہا۔ جب تیمور باز نہ آیا تو جھٹکے سے اٹھا اور تیمور کی گردن پر خنجر رکھ دیا۔ تم بہت چھوٹے ہو ابھی، لیکن اپنی حد سے بہت آگے نکل گئے ہو، ارطغرل نے کہا۔ رک جاؤ ارطغرل، رک جاؤ۔ گلدارو بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ گلدارو کہنے پر ارطغرل نے تیمور کو پرے دھکیل دیا۔ تیمور گہری سانسیں لے کر اپنے دل کی دھڑکن معمول پر لانے لگا۔ تیمور، اگر آئندہ تم میرے خیمے میں اس طرح آئے تو میں اپنے ہاتھوں سے تمہاری جان لے لوں گی۔ اور ارطغرل، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ یہ تم نے کیا ہے۔ تم کچھ دیر میں یہ قبیلہ چھوڑ کر جا رہے ہو۔ حائمہ خاتون نے اپنا فیصلہ سنا دیا تو سب لوگ ان کی طرف دیکھنے لگے۔ سورج نکلنے کے بعد تم اپنے رستے پر نکل جانا، حائمہ نے کہا۔ امی جان، حلیمہ تڑپ کر حائمہ خاتون سے بولی۔ تیمور، اب تم بھی یہاں سے دفع ہو جاؤ، حائمہ خاتون نے غصے سے کہا تو تیمور اپنی تلوار اٹھا کر واپس چلا گیا۔ قبیلے میں ارطغرل کا بہت کم وقت باقی تھا۔ وہ رات اس نے حلیمہ سلطان کے ساتھ جاگ کر گزاری، اسے تسلیاں دیتا رہا۔ پریشان نہ ہونا، میں جہاں بھی ہوں گا تمہارے لیے اور اپنے بچے کے لیے ہوں گا۔ مجھے پتا ہے آپ مجھے صبر کرنے کا کہیں گے، آپ چاہتے ہیں کہ میں خاموشی سے انتظار کروں۔ ارطغرل، میں یہ بھی کر لوں گی۔ اب سے آپ کا دل، ہمارا بچہ اور میں آپ کے ساتھ رہیں گے، حلیمہ سلطان نے ڈبڈباتی آنکھوں سے کہا اور اپنا سردار ارطغرل کے کندھے پر رکھ دیا۔ حائمہ خاتون اور گلدارو ارطغرل کے اپنے خیمے میں جاتے ہی سردار خوشنود کے پاس موجود تھے۔ تیمور اب بھی اپنی بات پر قائم تھا کہ عبد الرحمن کو فرار کروانے میں ارطغرل اور اس کے ساتھیوں کا ہاتھ تھا۔ بس کرو، میرے بیٹے پر الزام تراشی بند کرو۔ 4 سپاہی خیمے کی باہر موجود تھے۔ جب خیمہ جلا تو وہ کیا کر رہے تھے؟ عبد الرحمن کوئی پرندہ نہیں کہ ہوا میں اڑ گیا۔ حائمہ خاتون نے اسے ڈانٹا۔ تیمور، امی جان ٹھیک کہہ رہی ہیں، تمہارے محافظوں سے حفاظت میں کوئی کوتاہی ہوئی ہے، تم لوگ اس کی حفاظت نہیں کر سکے، گلداروں نے کہا تو تیمور غصے میں باہر چلا گیا۔ کچھ دیر بعد حائمہ خاتون اور گلدارو واپس اپنے خیمے میں آ گئے۔ حائمہ خاتون بہت پریشان تھیں جبکہ گلدارو مسلسل انہیں تسلیاں دے رہا تھا۔
پرسکون ہو جائے امی جان، یہ وہ ارطغرل اور اس کے سپاہیوں کو تلاش نہیں کر پائیں گے۔ گلدارو مجھے پتا ہے وہ اسے تلاش نہیں کر سکیں گے، مگر ان کا کیا ہو جو اس کے پیچھے سپاہی بھیج رہے ہیں۔ نہ ہی ایک ماں کی حیثیت سے اور نہ ہی قبیلے کی سردار کی حیثیت سے میں خوشنود کے فیصلے کو قبول کر سکتی ہوں۔ جیسے اس کو قبیلہ بدر کرنا ان کے لیے کافی نہیں تھا، انہوں نے اپنے سپاہیوں کو اس کے پیچھے بھیج دیا۔ میں نے اپنی زبان سے اسے قبیلہ بدر ہونے کا حکم دیا تھا، اور کیا میں اس کی جان لے لیتی؟ امی جان پتہ نہیں یہ کیا چل رہا ہے، لیکن ہم ارطغرل کو اچھی طرح جانتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ وہ خود مشکلات کو اپنے گلے ڈالتا ہے۔ گلداروں نے جواب دیا، اگر اس نے ایسا کچھ کیا ہے تو اس نے اپنے بابا اور قبیلے کی عزت کو بچایا ہوگا۔ حائمہ خاتون کے لہجے میں بیٹے کے لیے فخر تھا۔ امی جان آپ کا کیا خیال ہے؟ اس قدر مسائل کے بعد ارطغرل قبیلے کی روایات اور اقدار کی بات کرتا ہے، اب ہماری روایات اور جرگے کو کیا ہوا؟ یہ کس قسم کی صورتحال ہے؟ گلداروں نے کہا، اپنے بھائی کے ساتھ یہ معاہدہ کرنا کہ دونوں قبیلے ایک ہو جائیں، یہ میری بہت بڑی بھول تھی۔ حائمہ خاتون نے جواب دیا اور گلداروں کو واپس بھیج دیا۔ وہ کچھ دیر تنہا رہ کر ذہن کو سکون دینا چاہتی تھی۔ ارطغرل غار میں واپس پہنچا تو نورگل، روشان، عبد الرحمان اور غنی پہلے سے موجود تھے۔ وہ سب ارطغرل کے تاخیر سے پہنچنے پر پریشان دکھائی دیتے تھے۔ اس کے آتے ہی وہ سب اس کے گرد جمع ہو گئے اور طرح طرح کے سوالات کرنے لگے۔ ارطغرل راستے میں نویان کے سپاہیوں کو سبق سکھا کر یہاں پہنچا تھا، جن میں حمزہ بھی شامل تھا۔ اب اس کے زخمی ہاتھ میں شدید تکلیف ہو رہی تھی۔ تنگوت اور حمزہ میرے پیچھے تھے، ارطغرل نے مختصر بتایا۔ وہ منگول ہر وقت ہمارے تعاقب میں ہے، نورگل غصے سے بولا۔ مجھے اب یقین ہو گیا ہے کہ قبیلے میں نویان کا جاسوس موجود ہے، وہ ہمارے ہر قدم کی خبر رکھتے ہیں، ارطغرل نے کہا۔ یعنی ایک اور دوگلو موجود ہے، روشان بولا۔ جب میرا نویان پر حملے کا ارادہ تھا اور ہم نے قبیلہ چھوڑا، اس نے ہم پر حملہ کر دیا اور اب آپ پر حملہ ہوا۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں بھائی، قبیلے میں غدار موجود ہے، نورگل نے اسے اتفاق کیا۔ جب تک ہم اسے ڈھونڈ نہیں لیتے ہمیں سکون نہیں ملے گا۔ ارطغرل نے اس کی طرف دیکھا۔ بھائی اب ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ روشان نے پوچھا۔ اب ہمارا کوئی قبیلہ نہیں، نہ ہمارے پاس سپاہی ہیں، ہمارے پاس صرف اپنے ہتھیار اور دل ہے۔ یا تو ہم شہید ہو جائیں گے یا پھر ان غداروں یا منگولوں کے سر ہمارے پاس ہوں گے، ارطغرل نے جواب دیا۔ بھائی آپ کے ساتھ موت ہمارے لیے اعزاز ہوگی، نورگل نے کہا۔ میری بات غور سے سنو، اب ہم لوگوں سے اسی زبان میں بات کریں گے جو وہ سمجھتے ہیں۔ عالم اسلام کے لیے ہم نے اپنی ماؤں اور پیاروں کو چھوڑ دیا ہے، اب یہ عہد ہم سے قیمت چاہتا ہے۔ سردار خوشنود کا خیمہ سازشوں کا گڑھ بن گیا ہے، میرے ماموں فیصلہ کرنے کی طاقت کھو بیٹھے ہیں، تیمور کا دماغ آسمان پر ہے، عالیہ خاتون میرے ماموں کی آنکھ کا تارا ہے، ہر فساد کی جڑ وہ عورت ہے۔ وہ سمجھتے ہیں ارطغرل نویان کے پیچھے ہے، اس کو ہمارا کچھ نہیں پتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، وہ غلط ہیں، ایسا نہیں ہے۔ مجھے معلوم ہے عالیہ خاتون ایک طرف میرے بھائی گلداروں کو اپنی صفوں میں کھینچ رہی ہے اور دوسری طرف تیمور اور روشنی کی شادی کروانا چاہتی ہے، ارطغرل نے بتایا۔ وہ تیمور اور روشنی کی شادی کیوں کروانا چاہے گی جبکہ روشنی خاتون اولاد پیدا نہیں کر سکتی؟ آپ کو بچاتے ہوئے خنجر لگنے سے وہ اس صلاحیت سے محروم ہو گئی تھی، روشان نے پوچھا۔ اگر عالیہ خاتون یہ راز جانتی ہے تو اس کا مطلب ہے وہ کچھ اور منصوبہ بندی کر رہی ہے، جلد ہی ہم اس کا پتہ لگا لیں گے۔ اب جس نے ہمارے راستے میں آنے کی کوشش کی میں اس کے سروں پر آسمان گرا دوں گا، ارطغرل کے لہجے میں سختی دار آئی تھی۔ اسی رات ارطغرل کو خواب میں ابن العربی دکھائی دیے۔ انہوں نے ارطغرل سے کہا کہ تمہارے راستے کے سراغ کا راز صندوق میں پوشیدہ ہے۔ آنکھ کھلنے کے بعد ارطغرل دیر تک ابن العربی کے الفاظ پر غور کرتا رہا۔ اگلی صبح ارطغرل ایک نئے سفر پر جانے کے لیے تیار تھا۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو جمع کیا اور بولا، جب تک نویان کو منگولوں کی بڑی فوج ملتی ہے وہ ان زمینوں کے بارے میں معلومات اکٹھی کر رہا ہے، وہ چھوٹے چھوٹے وار کر کے ہمیں پریشان کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس صورتحال میں ہمیں قبیلے کو ہمہ وقت تیار رکھنا ہے۔ نورگل، روشان، تم دونوں قبیلے واپس جاؤ گے اور عارف صاحب اور دہلی دمیر کے ساتھ رابطہ کرو گے۔ تیمور تم لوگوں کو پھانسنے کی کوشش کرے گا، اس لیے یا تو چھپ کے داخل ہو جاؤ یا پھر جانے کا کوئی معقول جواز تلاش کرو۔ سمجھ گئے بھائی، نورگل نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، ہم ایسا ہی کریں گے۔ جب تم اندر قبیلے میں پہنچ جاؤ گے تو پرندے بھی مشکوک ہوں گے، ہر کوئی شک کرے گا۔ ارطغرل نے جواب دیا، بھائی مجھے تیمور کے سپاہی کوچہ بچ پر شک ہے، روشان نے کہا۔ اگر اس پر شک ہے تو اسے نظروں سے اوجھل مت ہونے دو، کوئی مسئلہ نہ بنانا۔ اگر ہم قبیلے میں غدار تلاش کر لیتے ہیں تو نویان کو مات دے سکتے ہیں۔ اور میں کیا کروں بھائی؟ عبد الرحمان نے پوچھا۔ تمہاری مہم میں موت بھی ہو سکتی ہے میرے بھائی، واپسی کا کوئی رستہ نہیں ہے۔ عبد الرحمان، میں تمہیں نویان کے پڑاؤ میں بھیج رہا ہوں، ہمت نہ ہارنا، غلطی مت کرنا۔ اگر تم نے غلطی کی تو شاید ہم تمہیں کبھی دوبارہ نہ مل سکیں۔ میں اس مہم میں جان قربان کر دوں گا انشاءاللہ، میرا رب میرے ساتھ ہے، عبد الرحمان نے جواب دیا۔ حمزہ کو قائل کرنا، اس کے سیاہ دل کو بدلنے کی کوشش کرنا، غلطی سے بھی اس راز سے پردہ نہیں اٹھنا چاہیے۔ نویان تمہارا امتحان ضرور لے گا، سب سے پہلے نویان کا اعتماد جیتنا ہوگا تمہیں۔
بھائی آپ کہاں جا رہے ہیں؟ روشان نے سوال کیا۔ میں ابن العربی کا صندوق لینے جا رہا ہوں، یہی وقت ہے میرے بھائیوں، اب یہ دشمن کے ہارنے کا وقت ہے، تم لوگ اب جاؤ، آگے موت ہے، واپسی کا کوئی راستہ نہیں۔ ارطغرل نے اٹھتے ہوئے کہا اور اپنے ساتھیوں کو گرم جوشی سے گلے لگا کر رخصت کر دیا۔ نویان کی مکمل توجہ دو درگا اور کئی قبیلے کو شکست دینے پر مرکوز تھی۔ وہ ہر وقت اسی بارے میں نت نئی منصوبہ بندی میں مصروف رہتا تھا۔ اس وقت بھی نویان نے ایک نئے تاجر افراسیاب کو اپنے پاس طلب کیا تھا کہ اسے اپنی گھنونی سازش میں شامل کر کے اپنے مطلوبہ مقاصد حاصل کر سکے۔ افراسیاب ایک چالاک تاجر تھا، وہ نویان کی نفسیات سے خوب واقف تھا۔ افراسیاب خوارزم، کونیا اور دیگر علاقوں کی تجارت میں سے تم اپنا حصہ چاہتے ہو۔ میں ایک تاجر ہوں اور بالکل چاہتا ہوں، کیونکہ منافع کمانا میرا حق ہے۔ تم اپنی سوچ سے بھی زیادہ کماؤ گے، لیکن پہلے تمہیں ہمارا کام کرنا ہوگا۔ کائی اور دودرگا قبیلے والے ظلم و ستم کے ایسے قہر سے گزریں گے جو انہوں نے اپنی پوری زندگی نہیں دیکھا ہوگا۔ ارطغرل قبیلے سے بھاگ گیا ہے اور ہم اس کو تلاش نہیں کر سکے۔ اس صورتحال میں وہ خود ہمارے قدموں میں آ گرے گا، میرے سامنے گھٹنے ٹیک کر وہ خود مجھ سے موت کی بھیک مانگے گا۔ نویان، میں آپ سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں۔ افراسیاب نے رضامندی کا اظہار کر دیا۔ جب تک اوفتائی خان کی فوج آتی ہے ہر کوئی منگولوں کے خوف زدہ ہوگا، ہم انہیں خوراک کے لیے بھیک مانگنے پر مجبور کر دیں گے۔ سب سے پہلے ہم ان کا مال ہتھیائیں گے، پھر ہر کوئی پریشان ہوگا اور سپاہیوں کو کھانے کے لیے نہیں ملے گا۔ آپ کا خادم ان کاموں میں بہت ماہر ہے، میں آپ کی ضرورتوں کو دیکھ لوں گا۔ افراسیاب نے اسے تسلی دی۔ ٹھیک ہے، اب جاؤ، جب تک تم اپنی منزل پر پہنچ نہیں جاتے میرے سپاہی تمہارے ہمراہ ہوں گے۔ نویان نے افراسیاب کو اپنے سپاہیوں کی حفاظت میں دو درگا قبیلے بھیج دیا۔ ارطغرل نے تمام جانبازوں کو اپنی اپنی مہم پر روانہ کر دیا تھا۔ عبد الرحمن کی ذمہ داری سب سے اہم اور خطرناک تھی۔ اس علاقے میں جا پہنچا جہاں نویان کے سپاہی گھوم رہے تھے۔ جلد ہی منگول سپاہیوں نے اسے گھیر لیا، ان میں تنگوت بھی شامل تھا۔ کون ہو تم؟ تنگوت نے سوال کیا۔ میں ایک کائی سپاہی ہوں، میرا نام عبد الرحمن ہے۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تنگوت چونکا۔ سپاہی حمزہ اور نویان، میں ان سے بات کرنے آیا ہوں۔ تم ان سے کیا بات کرنا چاہتے ہو؟ تنگوت نے پوچھا۔ میں ان کی اطاعت کا عہد کرنے آیا ہوں۔ اطاعت کا عہد؟ تنگوت نے کہا لگایا۔ ان کے لیے بہت مشکلات ہیں جو عہد تم کرنا چاہتے ہو۔ چلو دیکھتے ہیں تمہاری قسمت میں کیا ہے، اپنی تلوار پھینک دو۔ عبد الرحمن نے تلوار منگول سپاہی کو دے دی، پھر اس کے ہاتھ پشت پر باندھ دیے گئے، آنکھوں کو بھی کپڑے سے ڈھانپ دیا گیا۔ جلدی وہ عبد الرحمن کو نویان کے پاس لے گئے۔ نویان بھی اس نئے قیدی کو دیکھ کر حیران تھا۔ عبد الرحمن کی آنکھوں سے پٹی اتاری گئی تو حمزہ اسے دیکھ کر آگے بڑھا اور گلے سے لگا لیا۔ میرے بھائی خوش آمدید۔ نویان کچھ فیصلے پر بیٹھا یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ تم ٹھیک تھے حمزہ؟ ہم نے سلیمان شاہ کے بیٹوں کے لیے اپنی زندگی برباد کر دی، لیکن کچھ حاصل نہ ہوا۔ اسی دوران نویان بھی ان کے پاس پہنچ گیا۔ تو تم سلیمان شاہ کے سپاہی ہو؟ عبد الرحمن، میں کافی دنوں سے پہاڑوں میں آپ کو تلاش کر رہا تھا، میں آپ سے وفاداری کا عہد کرنے آیا ہوں سردار نویان۔ عبد الرحمن کی بات سن کر نویان نے تنگوت کی طرف دیکھا اور پھر پرسکون لہجے میں بولا، دنیا کی عظیم ترین فوج میں خوش آمدید عبد الرحمن۔ یہ کہہ کر وہ حمزہ سے مخاطب ہوا، اپنے بھائی کے آرام کا خاص خیال رکھنا۔ ہدایت دے کر نویان اپنے خیمے میں چلا گیا اور حمزہ اسے اپنے خیمے میں لے گیا۔ عبد الرحمن نے حمزہ کو بھی یہی بتایا تھا کہ وہ ارطغرل گلداروں اور کئی قبیلے کے دوسرے لوگوں سے متنفر ہو چکا ہے، اس کے ساتھ بہت ظلم ہوا ہے۔ حائمہ خاتون نے بھی اس کی سزائے موت کی حمایت کر دی تھی، لہذا وہ وہاں سے بھاگ کر یہاں آ گیا ہے۔ حمزہ نے اس کے اقدام کو بہترین قرار دیا تھا۔ رات کے کھانے پر نویان نے حمزہ، عبد الرحمن اور دوسرے کئی سپاہیوں کو دسترخوان پر بلا لیا۔ اس دعوت کا مقصد عبد الرحمن کے ارادے کو بھانپنا تھا۔ سب لوگ بیٹھ گئے تو نویان حمزہ سے مخاطب ہوا، حمزہ تمہارے سپاہیوں کو کچھ چاہیے تو نہیں؟ نویان، کچھ خیمے اور اشیاء کی ضرورت ہے۔ حمزہ، اگر ایک جنگجو اس آسمان کو اپنا خیمہ اور سخت زمین کو اپنی اشیاء صرف نہیں بناتا تو وہ ایک اصلی سپاہی نہیں ہوتا۔ نویان نے جواب دیا تو ترک سپاہی اس کی طرف دیکھنے لگے۔ اسی دوران قیدی لڑکیاں کھانے کے تشت لے آئیں۔ سپاہی عبد الرحمن کو پہلا نوالا پیش کیا جائے، یہ ہمارا نیا بھائی ہے۔ سلامت رہیں سردار نویان۔ عبد الرحمن نے شکریہ ادا کیا اور سب کھانے میں لگ گئے۔ سپاہی عبد الرحمن، یہ بتاؤ قبیلے کی کیا خبر ہے؟ نویان نے پوچھا۔ قبیلے کا حال خراب ہے، جو کوئی طاقتور کے ساتھ نہیں ہے وہ برباد ہوگا۔ تو تم ان خراب حالات میں کیسے بھاگ آئے؟ میں نے تو سنا تھا تمہاری پھانسی کا فیصلہ ہو گیا تھا۔ وہ لڑکا جو قبیلے میں ہے، کیا نام ہے اس کا؟ نویان سوچتے ہوئے بولا۔ تیمور، تنگوت نے بتایا۔ ہاں تیمور، وہ غزیلا لڑکا، تم اس سے کیسے بچ نکلے؟ ہمیں بھی بتاؤ تاکہ ہمیں تمہاری مہارتوں کا پتہ چل سکے، نویان نے اشتیاق سے پوچھا۔
نویان کی بات سن کر عبد الرحمان سوچ میں پڑ گیا تھا. تمام سپاہی اس کی طرف دیکھ رہے تھے، ایسے ہی جیسے ارطغرل یہاں سے اپنے زخمی ہاتھ کے ساتھ بھاگا تھا. میں دو درگا سپاہیوں کے بیچ سے نکل آیا. سردار نویان، ہم کئی سپاہی اپنی آخری سانس تک ہار نہیں مانتے. عبد الرحمان نے اعتماد سے کہا. اگر انہوں نے تمہاری اتنی اچھی تربیت کی تھی تو تم انہیں چھوڑ کر نویان کے پاس کیوں چلے آئے؟ ٹنگوت نے سوال کیا. کئی اقدار کو بھلا دیا گیا ہے. لوگوں کے مسائل حل کرنے کی بجائے سرداروں کے بیٹوں نے ایک دوسرے پر تلواریں نکال رکھی ہیں. جہاں اتفاق نہ ہو وہاں امن نہیں ہو سکتا. یہ سن کر نویان نے ٹنگوت کو اشارہ کیا تو وہ ایک چھوٹا سا صندوق اٹھا لایا. جیسے تمہیں ہم نے اپنی زندگی میں شامل کیا ہے، ہم تمہیں اپنی دولت میں بھی شریک کریں گے. نویان کے اشارے پر ٹنگوت نے صندوق عبد الرحمان کے سامنے رکھ دیا. سپاہی عبد الرحمان، یہ تمہارا ہے. عبد الرحمان نے صندوق کھولا تو وہ سونے کے سکوں سے بھرا ہوا تھا. اسی لمحے نویان اٹھ کر اس کے عقب میں آ کھڑا ہوا. وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ عبد الرحمان کس قدر لالچی ہے. وہ یہاں آنے والے سپاہی کو دولت دے کر آزماتا تھا، لیکن اسی لمحے عبد الرحمان کے کانوں میں ارطغرل کے کہے ہوئے الفاظ گونج گئے. نویان تم سے ہر قسم کا کھیل کھیلے گا عبد الرحمان، اسے خود کو خریدنے نہ دینا. یہ خیال ذہن میں آتے ہی اس نے صندوق بند کر دیا. سردار نویان، شکریہ، لیکن میں نے قبیلہ سونے کے لیے نہیں چھوڑا اور نہ ہی شان اور شہرت کے لیے. میں یہاں مستقبل کی دنیا میں جگہ بنانے آیا ہوں جو کہ آپ کی سلطنت ہے، اس ابھرتی ہوئی ریاست میں جو دنیا کی طاقتور ترین ریاست ہوگی. یہ سن کر نویان نے گہری سانس لی. سپاہی عبد الرحمان، مجھے امید ہے تم سچ کہہ رہے. وہ اپنی جگہ آ بیٹھا اور سب کھانا کھانے لگے. اگلے روز کرابیک نے نویان کو یہ خبر پہنچا دی کہ سلطان علاؤالدین نے اس علاقے میں اپنا ایک جاسوس بھیجا ہے جس کا نام ارتکوش ہے، اور وہ اگلی بہار میں منگولوں کے خلاف چڑھائی کرنے کے لیے معلومات اکٹھی کر رہا ہے. تو سلطان علاؤالدین اب بھی سمجھتا ہے وہ بچ جائے گا. وہ ابھی بھی ہمارے ساتھ کھیل کھیلنا چاہتا ہے. ٹھیک ہے، ہم بھی اسے مایوس نہیں کریں گے، نویان نے سخت لہجے میں کہا. اس نے ٹنگوت اور حمزہ کو پاس بلا لیا. حمزہ، شکار کے لیے نکلو. ارتکوش نام کا غدار تمہارا منتظر ہے. مجھے وہ ہر صورت زندہ حالت میں چاہیے. بہتر نویان، سپاہی عبد الرحمان کو بھی اپنے ساتھ لے جاؤ. اگر اس نے ہمیں دھوکہ دیا تو میں اس سے قیمت وصول کروں گا. نویان نے سخت لہجے میں خبردار کیا اور انہیں مہم پر روانہ کر دیا. ناظرین، اب ہماری یہ داستان کا قصہ ابھی یہاں پہ تمام ہوتا ہے. اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم اگلی قسط نمبر 19 لے کے آپ کی خدمت میں پیش ہوں گے.